बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात जमात दोम के लेक्चर में खुश आमदी। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इस्लामियात जमात दोम का सबक नंबर 1.2 जो कि हिफ्ज़ कुरान मजीद से मुताल्लिक़ है, आज हम उसकी सूरतुन नास को पढ़ने जा रहे हैं। आगाज़ करते हैं आज के सबक का ऐसे लौज़ से। हमारे सबक के ऐसे लौज़ हैं, हासिलात ताल्लुम हैं, सूरतुल फलक और सूरतुन नास दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ हिफ्ज़ कर सकें। सूरतुल फलक को हम गुज़श्ता लेक्चर में हिफ्ज़ कर चुके हैं। आज हम सूरतुन नास को तलफ़्फ़ुज़ के साथ हिफ्ज़ करने की कोशिश करेंगे। दूसरा एसएलओ है सूरतों को हिफ्ज़ करके तजवीद के साथ नमाज और नमाज के अलावा ज़ुबानी तिलावत कर सकें। और आखिरी एसएलओ है मुअव्वज़तैन की अहमियत और फजीलत जान सकें। पहले बच्चों, आगाज़ करते हैं हम आज के लेसन का। सबसे पहले दोहराई के चंद सवालात हैं आपके सामने। यहाँ ये वो सवाल हैं जो हम कल के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये सवाल आप बच्चों को याद भी होने चाहिए, चूंकि ये मालूमात आप पहले से ही जानते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा साथिज़े किराम से कि वीडियो को यहीं पे रोकें और तलबा व तालिबात से दोहराई के इन सवालात के जवाबात मालूम करें। वेलकम बैक अजीज तलबा व तालिबात। यकीनन आप बच्चे इंतहाई खुश उसलूबी से और उम्दगी से दोहराई के इन सवालात के जवाबात अपने अपने साथिज़े किराम को दे चुके होंगे। प्यारे बच्चों, ऐलान सबक के आज के हमारे सबक का कि आज हम सूरतुन नास को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, तजवीद और तरतील के साथ पढ़ना और हिफ्ज़ करना सीखेंगे। जिस तरह हमने सूरतुल फलक को पढ़ा था, तजवीद के साथ पढ़ना सीखा था, उसी तरह से हम आज सूरतुन नास को हिफ्ज़ करना भी सीखेंगे और हिफ्ज़ करना तजवीद के साथ सीखेंगे और फिर हम इसकी मश्क भी करेंगे ताकि हम मजीद बेहतरी के साथ, मजीद उम्दगी के साथ सूरतुन नास की तिलावत के काबिल हो सके। प्यारे बच्चों, इस्लामी नुक्ता नज़र आज के लेसन का हमारा है कि सूरतुल फलक और सूरतुन नास को पढ़कर बीमार पर फूंकना सुन्नत से साबित है। इस अमल से बीमार को शिफा नसीब होती है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ये अमल किया करते थे और इस वजह से बीमारों को शिफा भी मिलती थी। तो आज भी हमें ज़रूरत है कि जब हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो हम इन सूरतों को पढ़कर शिफा के नीयत से उस बंदे के ऊपर फूंकें ताकि अल्लाह करीम इन सूरतों की बरकत से उसे भी शिफा याब फरमा दे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क़ब्ल अज़ पढ़ाई के चंद सवालात हैं आप बच्चों के लिए और ये सवालात हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उससे मुताल्लिक है। ये आपकी मालूमात के मेयार को जांचने और परखने के लिए होते हैं और आप बच्चों को मजीद सीखने और सिखाने के लिए, सीखने की तरगीब देने और सिखाने के लिए होते हैं ताकि आपके अंदर शौक भी पैदा हो, जुस्तजू भी पैदा हो और तलब भी पैदा हो। तो प्यारे बच्चों, मैं गुजारिश करूंगा साथिज़े किराम से कि वीडियो को यहीं पे रोक कर अजीज तलबा व तालिबात से इन सवालात के जवाबात मालूम करें। खुश आमदीद अजीज तलबा व तालिबात। यकीनन दोहराई की तरह आपने क़ब्ल अज़ पढ़ाई के सवालात के जवाबात भी बड़ी उम्दगी और खुश उसलूबी से अपने असातिज़े किराम को कमरा जमात में दिए हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आगाज करते हैं अपने सबक का। जैसा कि आप जानते हैं हमारे सबक में एसएलओ था मुअव्वज़तैन के बारे में, तो हमने पहले भी पढ़ा था। दोबारा से हम इस चीज को दोहरा लेते हैं कि सूरतुल फलक और सूरतुन नास को मुअव्वज़तैन कहते हैं। मुअव्वज़ का माना होता है कि जिसके साथ पनाह हासिल की जाए, जो हमें अपनी पनाह में लेने वाला हो। तो मुअव्वज़तैन यानी ये दो सूरतें हैं जो इंसान को अपनी पनाह में लेती हैं। हमने पढ़ा था कि सूरतुल फलक जब बंदा पढ़ता है तो सूरतुल फलक के अंदर अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है चार चीजों से, और चार तरह की चीजें हैं, हर किस्म की बुराई से और हासिदों के हसद से, जादू टोने से, इसी तरह मुख्तलिफ चीजों से अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है। इसी तरह सूरतुन नास के अंदर भी अल्लाह ताला की पनाह मांगी जाती है। तो हम अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं, उसकी हिफाजत में आ जाते हैं, उसके हिसार में आ जाते हैं। तो इसी वजह से इन सूरतों को मुअव्वज़तैन कहते हैं कि ये हमें पनाह देने वाली सूरतें हैं। इन सूरतों को बीमार पर पढ़कर फूंकना मसनून है, यानी सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से साबित है। प्यारे बच्चों, सूरतुन नास कुरान मजीद की आखिरी सूरत है और यह मक्की सूरत है। इस सूरत में 6 आयात हैं। इस सूरत में भी अल्लाह ताला की हिफाजत तलब की गई है कि हम अल्लाह ताला से उसकी हिफाजत का सवाल करते हैं और हम अपने आप को अल्लाह ताला की हिफाजत में दे देते हैं। प्यारे बच्चों, सूरतुन नास में
اللہ تعالیٰ کی پناہ کن کن چیزوں سے مانگی گئی ہے اس کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے وسوسوں سے۔ انسان کو جو بھی وسوسے لاحق ہوتے ہیں، جو بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں، دل جن بارے میں سوچتا ہے، ان وساوس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے شر سے، کچھ انسان ہوتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو ہمارے نقصان کے درپے ہوتے ہیں، تو سورۃ الناس میں انسانوں کے شر سے، ان کی برائیوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی طرح جنات کے شر سے، جنوں کے شر سے بھی سورۃ الناس میں پناہ مانگی جاتی ہے، من الجنۃ والناس کے الفاظ کے ساتھ۔ تو پیارے بچوں، آئیے تلاوت کرتے ہیں سورۃ الناس کی، میرے ساتھ دہرائیے گا، میرے پیچھے پیچھے مل کے پڑھیے گا، تاکہ آپ درست تلفظ کے ساتھ سورۃ الناس کو دہرا سکیں اور اس کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرنے کے لائق ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے سورۃ الناس کی تلاوت کو سنا اور آپ نے اسی طرح سے پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے کہ آپ نے اس سورت کو درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، بار بار پڑھیں گے، تو پھر یقیناً آپ بھی اسے بہت زیادہ اچھے طریقے سے تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کے لیے ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا مقابلہ حسن قرات کرایا جائے، بہترین قرات کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور اسی طرح ذرائع ابلاغ کی مدد سے کسی معروف قاری کی آواز میں طلباء کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سنائیں اور طلباء سے مشق بھی کروائیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ نے کمرہ جماعت میں ان چیزوں کو کرنا ہے اور ان ایکٹیویٹیز کو سر انجام دینا ہے، اور اسی طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اور جب آپ کے اسکول میں سورۃ الفلق یا سورۃ الناس یا کسی بھی سورت کے لیے تلاوت کا یا حسن قرات کا مقابلہ ہوتا ہے، تو آپ نے اس میں بھرپور حصہ لینا ہے، اور حصہ لے کر عمدگی کے ساتھ آپ نے ان سورتوں کی تلاوت کرنی ہے۔ اور دوسرا، اسی طرح سے آپ نے ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ سے آپ نے کسی معروف قاری کی آواز میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو سننا ہے، اور جیسے وہ قاری صاحب پڑھ رہے ہوں گے آپ نے ویسے پڑھنے کی مشق کرنی ہے، اور مشق کر کے آپ کوشش کریں گے اور غور سے سنیں گے تو یقیناً آپ کے تلفظ کے اندر بہت زیادہ بہتری اور بہت زیادہ نکھار جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ سورۃ الناس درست تلفظ اور تجوید کے ساتھ والدین کو سنائیں، اور دوسرا 2 نفل ادا کریں جس کی پہلی رکعت میں والدین کی موجودگی میں بلند آواز سے سورۃ الفلق اور دوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ والدین کے سامنے 2 نفل پڑھیں گے اور بلند آواز میں پہلی رکعت میں سورۃ الفلق اور دوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھیں گے، تو پھر نماز کے دوران بھی آپ کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کی عادت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، چونکہ ہمارا ایسے لو بھی ہے کہ ہم نے ان صورتوں کو نماز کے علاوہ بھی تلاوت کرنے کی عادت اپنانی ہے اور نماز کے دوران بھی تلاوت کرنے کی عادت اپنانی ہے۔ تو اسی لیے یہ ہم نے ایکٹیویٹی آپ کے لیے شامل کی گھر کے کام کے طور پر کہ گھر میں آپ نے والدین کی موجودگی میں 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور پہلی رکعت میں بلند آواز سے سورۃ الفلق اور دوسری رکعت میں سورۃ الناس بلند آواز سے پڑھنی ہے، تاکہ آپ کے والدین سنیں اور جہاں جہاں آپ کی اصلاح کی ضرورت محسوس ہو وہاں پہ وہ اصلاح بھی کریں، اور اس سے آپ کے اندر پختگی بھی پیدا ہوگی اور آپ کے اندر مشق کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی۔ اسی طرح تیسری ایکٹیویٹی بطور گھر کے کام کے لیے آپ کے لیے ہے، روزانہ رات سونے سے پہلے معوذتین کی تلاوت کریں، سورۃ الفلق کی تلاوت اور سورۃ الناس کی تلاوت، کیونکہ جب انسان رات کو سونے کے لیے جاتا ہے اگر ان سورتوں کو پڑھ لے گا تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کر لیتا ہے۔
تو اسی وجہ سے ہمیں ہر وقت ویسے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ جب رات کو سونے کے لیے جائیں تو اس وقت ہمیں ان صورتوں کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے، تاکہ ہم ساری رات ہر قسم کے شیاطین، جنات، چوروں کے، ڈاکوؤں کے اور دیگر چیزوں کے نقصان سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی پناہ میں دے دیں۔ جی تو پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ایک عملی منصوبہ بھی ہے، پروجیکٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ہفتے ہر روز رات سونے سے پہلے والدین کو معوذتین سنائیں، ان صورتوں کا ترجمہ اور مفہوم والدین سے سنیں اور کمرہ جماعت میں بتائیں۔ جس دن یہ دونوں کام کیے گئے ہیں اس دن والدین سے دستخط بھی کروائیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ والدین کو صورتیں سنانی ہیں، پھر والدین سے ان کا ترجمہ سننا ہے، مفہوم سننا ہے، اور وہ مفہوم جماعت میں جا کے اپنے دیگر ساتھیوں کو، ہم جماعتوں کو بھی بتانا ہے۔ اور اسی طرح جس دن یہ دونوں کام کیے جائیں اس دن آپ نے والدین سے دستخط کروا کے اپنے اساتذہ کرام کو دکھانے بھی ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ بچوں نے والدین کی موجودگی میں یہ عملی منصوبہ سر انجام دیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا کہ سورۃ الناس قرآن پاک کی آخری سورت ہے، اور سورۃ الناس میں کل 6 آیات ہیں، اور سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کی گئی ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سورۃ الناس کو درست تلفظ اور تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا سیکھا۔ ہم معوذتین کی تلاوت کرنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے، تاکہ انسانوں اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہ سکیں انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان چیزوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ان چیزوں کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو انتہائی آسانی سے اور عمدگی سے تیار کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔